نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ عشق تو وہ ہے جو تنویر احمد قادری نے کیا، عشق عافیہ صدیقی نے کیا، عشق تو صحابہ نے کیا۔ عروہ بن مسعود جب مکے میں گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا توبہ کرو توبہ کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، بڑے بڑے سونے چاندی دیکھے، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا جب حضور لعاب دہان پھینکتے تھے نا تو 1400 صحابہ ہاتھ آگے کر لیتے تھے، کہتے تھے حضور یہاں پھینکیں۔ لوگوں نے پوچھا ہاتھ صاف کر لیتے تھے پھر؟ فرمایا نہیں، اپنے چہرے پہ لگا لیتے تھے۔ جب حضور وضو فرماتے تھے تو قریب تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے کہ یار ظہر کا پانی تو نے لے لیا، اب عصر کا تو مجھے لینے دے۔ جب قوم انگوٹھے چومنے سے بیزار ہے، انہیں پانی کا منظر بتاؤ۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں تو چھوڑو چلو خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ بتاتے ہیں کہ مولا علی نے نماز چھوڑ دی، لیکن یہ نہیں بتاتے کیوں چھوڑی۔ یہ بتاتے ہیں جان قیمتی ہے، یہ نہیں بتاتے صدیق اکبر نے ڈنگ پہ ڈنگ کھائے پر آہ نہ کی تاکہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ عشق تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ عشق تو اعلیٰ حضرت نے کیا۔ کسی نے آپ سے کتے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے ساری احادیث نقل کرنے کے بعد فرمایا اب میں کتے کی وضاحت کرنے لگا ہوں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ حضور کے در کے جو پہرے دار کتے ہیں ان میں سے احمد رضا بھی ایک کتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آ کر انسان بچتا ہے، یہی وہ مقام ہے، ورنہ علم اور گھمنڈ تو انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ صدق اللہ العظیم۔